اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدني وسددني، اللهم فقهنا في الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سوری انشاءاللہ آج ہم کوئی قاعدہ نہیں کریں گے، بلکہ پھر سے دوبارہ میں مخرج کی طرف چلتی ہوں، جو کہ ہم نے شروع کی کلاسز میں ڈسکس کیا ہوا تھا. انشاءاللہ جو بھی قاعدے ہم نے اب تک سیکھے ہیں، ٹل الف لام را کے قاعدے تک ہم نے سٹاپ کیا تھا لاسٹ کلاس میں. ایک بار آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو جائے انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے قاعدوں کی طرف چلیں گے، یعنی تجوید کے جو بھی رولز ہوں گے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک ہم پھر سے تجوید کو دیکھتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے ملتی جلتی آوازوں والے حروفوں میں فرق. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی کبھار ہم ایسی ملتی جلتے لیٹرز جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان کا مخرج ڈفرینٹ پوائنٹ آف آرٹیکولیشن سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں پروناؤنس کرتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اس میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم الف یعنی حمزہ اور عین میں فرق دیکھیں گے. ٹھیک ہے، الف حمزہ یعنی الف اور حمزہ دونوں ایک ہی ہیں، اور عین کا مخرج ان دونوں کا موازنہ، ان دونوں میں فرق ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ جو الف ہے، حمزہ الف کی شکل ہو لیکن زبر زیر اور پیش والا ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں. یاد رکھیں، جس الف کے اوپر، یعنی جو یہ آپ کو اسٹرکچر اس طرح کا دکھ رہا ہے حمزہ، یہ جو الف کی شکل میں ہو اور اس کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش والا ہو تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ. اور حمزہ اگر ساکن ہو، یعنی اگر حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر اگر سکون آئے تو ہم اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آتا ہے تو ہم اس وقت اسے جھٹکا نہیں دیتے، اسے منہ کے خالی حصے سے ادا کرتے ہیں. جبکہ جب حمزہ کے اوپر سکون آئے تو اسے ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یاد رکھیں انہیں. اور الف کا مخرج منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ عین. عین کی صفات ہم نے پڑھی تھی. عین کی کوالٹی کیا ہے؟ عین کی کوالٹی یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور اس کا مخرج یعنی اس کا جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے، جو اس کی نکلنے کی جگہ ہے آواز کی، وہ کہاں سے ہے؟ وسط الحلق، یعنی مڈ تھروٹ سے اس کو نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہے. اب ہم حمزہ اور عین کی آواز میں فرق دیکھیں گے. یہاں پر ہم نے جو پڑھا کہ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے. کب؟ جب حمزہ سکون کے ساتھ ہو. جب حمزہ سکون والا ہو تو اس کی آواز میں سختی ہوگی اور جھٹکا دے کر اسے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب اس کو پڑھنے کا طریقہ. یا لمون، ہم الف کے اوپر آواز کو سختی سے جھٹکا دیں گے. یا لمون، یا لمون. اگر الف کے اوپر کچھ نہ ہوتا، اگر الف خالی ہوتا تو ہم اسے الف مدہ کی طرح آواز کو لمبا کرتے ہوئے بنا جھٹکے کے ہم اس کو ادا کرتے، یا لمون. لیکن
یہ جو حمزہ ہے یعنی الف ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو حمزہ سکون کے ساتھ ہو اس پر ہم سخت اور جھٹکے والی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہوگا اچھی طور پر، کیونکہ قرآن میں ہمیں اس طرح کا اسٹرکچر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں جھٹکا دے کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسے پڑھیں گے کیسا؟ یا لمون، یا الف پر ہم سختی کریں گے اور جھٹکا دیں گے۔ اب یہاں عین کی آواز، عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوگی۔ عین کی آواز نکالتے ہوئے ہم میں سے بیشتر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم عین کی آواز کو سختی کے ساتھ جھٹکا دیتے ہوئے پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمیں رول یہ بتاتا ہے کہ عین کی آواز کو ہمیں نرمی کے ساتھ قدرے نرم اور بغیر جھٹکے کے، دیکھیں یہاں پر بڑے آرام سے ہمیں صرف کرنا کیا ہے، عین کے اوپر یہ جو ہماری حلق کی آواز ہے نا، بیچ والے حلق کو جو ہم اوپر کی طرف اٹھا رہے ہیں نا تالو کی طرف، تو وہاں آ کر ہمیں سٹاپ کر دینا ہے۔ دیکھیں یا 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 نرمی کے ساتھ صرف ہم یا کے بعد عین کو حلق کے اوپر لا کر سٹاپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہم جھٹکا دے رہے ہیں، یا لمونا، یا لمونا، جبکہ ہمیں یہاں جھٹکا نہیں دینا ہے۔ یا لمونا، یا لمونا، یا لمونا، نرمی کے ساتھ اگر ہم عین کی آواز نکالیں، کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کی آواز نکالتے ہوئے ہمیں ایزی محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ سکون کے ساتھ جب ہوگا تو ہم اسے جھٹکے اور سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اور عین کا مخرج حلق کے بیچ والے حصے سے یعنی وسط الحلق سے نکالنا ہے، اور اس کو نکالتے ہوئے آواز میں نرمی ہوگی اور ہم اس کو جھٹکا نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یا لمونا، یا لمونا، یا لمونا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حمزہ اور عین کی آواز کی ہم ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے۔ حمزہ کی آواز سب سے پہلے دیکھیں، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ آواز میں زبر زیر پیش کے ساتھ جب الف آ رہا ہے تو آواز میں سختی نہیں ہوگی، نرمی ہوگی۔ دیکھیں آ ای او، اب یہاں بھی آ ای او، حمزہ بھی الف کے برابر ہے، آ ای او۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر زبر ہے تو آ، الف سکون کے ساتھ ہے تو آ، آ آ آ آ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں حمزہ کے اوپر سکون ہے تو ہم اس کی آواز میں چھٹکا دیں گے، ای ای او، ای او۔ ٹھیک ہے، ای او، بیکاز حمزہ کے اوپر یہ جو جھٹکا آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر سختی اور جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب یہاں عین کی آواز دیکھیں، حمزہ کی آواز کس طرح تھی؟ منہ کے خالی حصے سے آ ای او۔ اب یہاں آ ای او، آ ای او۔ چلے آپ میں سے کوئی اس کی مشق کریں، یہ جو حمزہ کی آواز ہے سب سے پہلے اس کو پروناؤنس کر کے دکھائیں مجھے، ایک ایک کر کے۔ آ ای او، کنٹینیو کریں۔ آ ای او، آ آ آ آ، جی، ای ای، او او۔ عین کی آواز کی مشق کریں۔ آ ای او۔ بالکل سے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، دوسرے کوئی اس کی حمزہ کی آواز نکالیں، حمزہ کی مشق کریں۔
आ ई उ आ ई उ आवाज को नरम करें, 1 मिनट, आवाज में नरमी होनी चाहिए। आ ई उ, आवाज नरम करें। आ ई उ और ज्यादा नरम। आ ई उ और ज्यादा। मुझे यहाँ पर आइन का मखरज दिख रहा है, आ, इस तरह से आ। मुंह के पहले हिस्से से इसको अदा करें, आखिरी हिस्से तक ना ले जाएं। आ ई उ, पढ़ें। आ ई उ ये पढ़ें। आ ई उ मुंह के खाली हिस्से से पहले हिस्से से अदा करें। आ, सख्ती नहीं होनी चाहिए आवाज में। आ ई उ आ ई उ आ आ ई उ आइन की मश्क करें। आ ई उ जज़ाकल्लाह खैर। दूसरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ ई उ आ ई उ आ आ ई उ इस पर झटका दें। ई उ, हमजा के ऊपर ए सुकून है। ए उ आइन की आवाज की मश्क करें। आ ई ओ आ आ, नरमी के साथ। आ, ज्यादा। आ हम्म, आ ई ओ बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, कोई नेक्स्ट नेक्स्ट भी अदा करेंगे? कोई और पढ़ना चाहेगा? चलो ठीक है। आइन की आवाज अब यहाँ पर देखें। अब हम इसकी आवाज में मखरज को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आइन सुकून के साथ है, अलिफ पर जबर है। अलिफ का मखरज भी हमें मालूम है, नरमी के साथ अदा होगा। अलिफ, क्योंकि मुंह के खाली हिस्से से अलिफ जबर के साथ है। और आइन हलक के बीच वाले हिस्से से बगैर झटके के नरम आवाज के साथ हम अदा करेंगे। कैसे? आ आ आ, कैसे? आ आ ये ओ आ ये ओ आ। अलिफ की मुंह के खाली हिस्से से आवाज निकालेंगे। आ, आइन पर रोकेंगे। ए ओ आ ए ओ, ठीक है। आ ए ओ। तो ये आइन के ऊपर आवाज को हमें स्टॉप करना है हलक के बीच वाले हिस्से से। बेसिक रूल ये है कि आइन की आवाज नरम होगी और बगैर झटके वाली होगी। देखें, आ, हमने झटका नहीं देना है आइन पर आकर, ऐसे नहीं पढ़ना। आ आ आ, झटका नहीं, बल्कि आ ये ओ, ठीक है। नरम होगी और झटके के बगैर होगी। अब यहाँ दोनों इकट्ठे करके देखें। आ आ आ आ आ ये ओ ओ, ठीक है। अब यहाँ अलिफ जबर के साथ है, मुंह के खाली हिस्से से इस अलिफ के ऊपर हम झटका देंगे, सुकून आ रहा है। यहाँ पर आ, आइन नरमी के साथ अदा होगा। ये ई पर झटका देंगे। ये पर हम झटका नहीं देंगे, नरमी से अदा होगा। ओ पर झटका देंगे, ओ पर हम झटका नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखें, हमजा के साथ कुछ वर्ड्स हैं, आइन के साथ कुछ वर्ड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो भी तजवीद के रूल्स थे सारे पता हैं। चले एक एक करके इसको अदा करके दिखाएं मुझे। सिर्फ आपको अब मखरज पर फोकस करना है, मखरज पर फोकस करें, इसकी अदायगी करें।
अम्मा एक मिनट, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से निकलेगा। अलिफ कहते हुए आपकी आवाज में नरमी होनी चाहिए। दोबारा पढ़ें। अम्मा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये वाला वर्ड पढ़े। नेक्स्ट, अन्ना इलैहि नेक्स्ट, इला अलीमुन खाइनुन। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही था। अच्छा, अब आइन की मश्क करें। आइन, अम्मा देखिए अलिफ और आइन में आपको फर्क दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? हाँ हाँ, वो है अम्मा, अम्मा यहाँ और पर ये है अम्मा, अम्मा। ठीक है। ये नरम आवाज के साथ अदा हो रहा है, बिकॉज देखिए अलिफ में भी हमजा में भी हमें दो तरह से सोचना है। अगर अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश है तो उस अलिफ को हम झटका नहीं देंगे, ठीक है, मुंह के खाली हिस्से से निकलेगा। अगर हमजा के ऊपर सुकून आ रहा है तो वहां हम उसे सख्ती और झटके के साथ अदा करेंगे। जबकि आइन का मखरज जो है हलक के बीच से हम निकालेंगे और नरमी के साथ होगा और उसमें बगैर झटके के साथ हमें उसे अदा करना होगा। देखिए, आ, अम्मा, 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 अन्ना, 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 इलैहि, अलैहि, इलैहि, अलैहि, अलैहि, इला, अला, इला, अला, अलीमुन, 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 खाइनुन, नाफिउन, नाफिउन। ठीक है, तो ये अलिफ और आइन का था। अब नेक्स्ट आता है ता और त्वा। ता और त्वा की आवाज में फर्क। ता की आवाज बारीक होगी और बगैर झटके वाली होगी। ता की आवाज कैसी होगी? बारीक होगी और बगैर झटके वाली होगी। ता का मखरज कहाँ से निकलेगा? इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या था? हमने पढ़ा था मखरज में, जबान की नोक सामने वाले दांतों के, यानी जो हमारे फ्रंट जो दो टीथ हैं, सामने के दो दांत हैं, जड़ पे लगनी। यस, उसके बैक साइड जो उसकी जड़ है वहां जाकर जब हमारी टिप ऑफ द टंग टच करती है तो ता का मखरज निकलता है, ठीक है। और उसकी आवाज बारीक होगी और झटका नहीं होगा। देखें, ता, ता, किसी भी किस्म की आवाज में झटका नहीं है। यत लूना, यत लूना, यत लूना, ठीक है। अब तो हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले तो हुरूफ मुस्तालिया है। हुरूफ मुस्तालिया का मतलब तो को हमें मोटा करके पढ़ना है। मोटा करते हुए तो की आवाज मोटी और झटके वाली होगी। देखें क्यों हमें इसमें झटका देना है, इसका रीजन सोचें। यहाँ पर और एक रूल भी अप्लाई होता है तजवीद का। झटका क्यों देना होता है? क्या रीजन है? हमजा, हमजा कहाँ पर है हमजा? सुकून, सुकून किसके ऊपर सुकून आ रहा है? तो पे हरूफ मुस्ताले है ना। बिल्कुल सही है, तो उर्फ मुस्तालिया आने की वजह से तो को हम मोटा करेंगे। अब यहाँ पर दो बताया जा रहा है, दो रूल्स। तो की आवाज को मोटी करना है, ये तो बात समझ में आ गई। तो की आवाज को हम मोटी करेंगे बिकॉज ये हुर्फ मुस्तालिया है, तो मोटे हरफ है तो मोटा करेंगे। अब यहाँ झटके की बात हो रही है कि इस पर झटका देकर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? मतला, मतला, तो आप गौर करें, तो के ऊपर एक रूल अप्लाई होगा। वो कलकला हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ आवाज को हम जर्किंग साउंड, एको साउंड करेंगे, तो इसी हिसाब से यहाँ झटका हुआ। मोटा भी करना है, झटका भी देना है, जबकि ता नरमी के साथ बारीक आवाज से बगैर झटके के अदा होगी। ठीक है, मतला,
मत, देखें तो को हम मोटा भी करेंगे, तो 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 ता तो ता तो ता तो यत मत यत मत यत मत मतला मतला, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ता और तो में ता ती तू, सिंपल है, बारीक आवाज है, झटका नहीं हो रहा है, ता ती तू। अत इत उत, देखें आवाज में झटका नहीं होगा, अत इत उत, आराम से। तो का मखरज तो त्वी तू, तो त्वी तू, मोटा मोटा करना है, ता तो ती त्वी तू 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 तू। अब यहाँ पर झटका देंगे, अत इत उत, अब यहाँ अत इत उत, यहाँ पर अत इत उत, ठीक है। नेक्स्ट ता के वर्ड्स देखिए, आयतुन, तुन ता दो पेश, तुन आवाज में नरमी होगी, झटका नहीं होगा। यतलूना आवाज नरम होगी, झटके के बगैर होगी। आता नरमी के साथ, बगैर झटके के। हुशीरत आवाज में एको नहीं होगा, झटका नहीं होगा, नरमी के साथ। नतीजतुन नतीजतुन, ठीक है। अब यहाँ पर तो को देखें, वत्वानुन वत्वानुन, तो वत्वा वत्वा तो वत्वा वत्वानुन, तुआमुन तुआमुन, बतलुन बतलुन, त्वगा यतमाउ यतमाउ यतमाउ, ठीक है। तो अगर तो पर सुकून आ रहा है तो हम उसको वहां झटके के साथ, सख्ती के साथ, मोटी आवाज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और ता का मखरज नरमी के साथ, बगैर झटके के अदा होगा। दोनों इकट्ठे करके देखें, यतूबु 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 यतूबु, तो मोटा होगा, ये यतूबु बारीक आवाज के साथ। यहाँ पर यतूबु यतू तू तू यतूबु, सतरो सत्वरो सतरो सत्वरो सतरो सत्वरो सतरो सत्वरो, तो ता, ठीक है। ताब त्वाब ताब त्वाब, तीनुन त्वीनुन तीनुन त्वीनुन तीनुन त्वीनुन। होपफुली ये भी आप लोगों को क्लियर है। इंशाल्लाह आज हम सूरह अल क़द्र की प्रैक्टिस करते हैं। तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आप में से एक कोई पहली आयत पढ़ें और पहली आयत में सारे रूल्स को अप्लाई करें और बताएं क्लियरली कि कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। चलें जल्दी से स्टार्ट। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन सा रूल कहाँ कहाँ आप अप्लाई ये करेंगे इसमें। नून गुन्ना है और ये अलिफ मद्दा के साथ वो मद्दे मुत्तसिल है, मध्य मुत्तसिल है, मुनफसिल, मुनफसिल। जी। अच्छा, हम्म और ये हमजा हम्म और नून से इख्फा होगा, वेरी गुड, जी। और यहाँ और ये खड़ी जबर है, हम्म इसको एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, और ये या मद्दा है ये, बिल्कुल। और ये भी ये यालीन है। शाबाश, और यहाँ दाल पे कलकला हो रहा है। बिल्कुल शाबाश, हम्म। और रो को
اسٹاپنگ سائن ہے تو سکون کی وجہ سے اس کو ہم، پر پڑھیں گے، لیکن تھوڑا روک کے مطلب ایسے پڑھیں گے قدر ایسے. بالکل. لیکن را موٹا ہی ہوگا بیکاز را. ہاں رو کو پر پڑھیں گے، ہاں موٹا ہی ہوگا. بالکل ویری گڈ جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. نیکسٹ نیکسٹ آیا پڑھیں. یس پلیز نیکسٹ آیا پڑھیں. وما أدراك ما ليلة القدر. ایکسپلین کریں کہ کون سا رول کہاں پر ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں واؤ کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے؟ واؤ کا مخرج ہو نیچے کے ہوٹ سے. ہوٹوں سے، بہرحال ہوٹوں سے نکلتا ہے. ہوٹوں کو گول بنانا ہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے وا اوکے. ماں میں کیا ہو رہا ہے؟ ماں مستعلیہ مد المنفصل مد المنفصل. یس وما. اچھا یہ بولیں ادراک دال پر کیا ہو رہا ہے؟ خلخلہ ویری گڈ. را کو ہم کیا کریں گے؟ تفخیم کریں گے. موٹا پڑیں گے. ویری گڈ. را کا اور اس کے بعد کھڑی زبر آ رہی ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے. ادراک. ماں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں الف ساکن الف مدہ. ویری گڈ. لیلۃ ال میں کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ نہیں سوری یالین. ویری گڈ. لیلۃ قدر میں کیا ہو رہا ہے؟ قدر را ساکن کے رولز کو ہم نے دیکھا تھا نا. آیت کو جب سٹاپ کریں گے تو یہ را کے نیچے جو زیر ہے متحرک ہے. ہاں تو وہ اس میں 3 لیٹرز دیکھنا رہتا بالکل سو را کو موٹا پڑیں گے تقویم کرنا. یس جزاک اللہ خیر. جی جی. پڑھیں اینی ون جلدی بی کوئک. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بتائیں مجھے لیلۃ میں کیا ہو رہا ہے؟ لیلا یہ یائے لیم ہے ویری گڈ. اچھا قدر میں کیا اور ہو رہا یہ قلقلہ ہے ہے؟ اچھا اس اور را کو را میں زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے. اچھا ویری گڈ ویری گڈ. اچھا پھر اور یہ را پہ تنوین ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. اچھا اور یہ میم میم غنہ بولتے. ویری گڈ. یس میم غنہ بھی ہے اور را کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم ملاتے ہوئے ادغام وتھ غنہ بھی کر رہے ہیں. ادغام ہو رہا ہے نون تنوین کے رول سے. خیرم خیرم ہاں میم ملا رہے ہیں بالکل. من یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ من کیا ہو رہا ہے؟ من الفی. یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے ویری کیونکہ گڈ وہ حروف حلقی ہے حمزہ. ویری گڈ. من الفی شہر. اب یہاں پر شہر را کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ را پہ اسٹاپنگ سائن آ گئی تو اس کو باریک پڑھیں گے، نہیں پر پڑھیں گے. زیر آ رہا ہے بالکل لیکن سٹاپ کرنے کی صورت میں یہ را کیا ہو جائے گا؟ وہ ہاں موٹا ہو جائے گا. را کے اوپر سکون آ جائے گا نا. تو سکون سے ہاں ہاں والے لیٹر پر بھی سکون ہے اور سکون سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اس را کو ہم موٹا کریں گے. جیسے خضر میں کیا یہ خضر میں بھی ہوا تو شہر میں بھی را موٹا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر بالکل صحیح تھا. اچھا نیکسٹ. نیکسٹ اچھا آپ میں سے مجھے بتائے کوئی کہ زا جو ہے یہ اس کی صفات کیا ہے؟ زا کی اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. زا کالا حروف ہے، زا حروف سفیریہ ہے. تنزل تنزل اور زا کے اوپر شد آ رہا ہے تو اس کو ہم ڈبل ٹائم 2 ٹائم پروناؤنس کریں گے. تنزل الملائکۃ ملائکۃ ملا کے اوپر جو یہ زبر سوری یہ جو
مد ہے، یہ مد آنے کی وجہ سے اور کھڑا زبر آنے کی وجہ سے اس کو ہم لمبا کریں گے. ملائکتو والروح والروح را کو 2 بار پروناؤنس کریں گے. روح واو مدہ ہو رہا ہے، روح ہو کو لمبا نہیں کریں گے، روح کو لمبا کریں گے. والروح فیہا فی یا مدہ، الف مدہ، بِإِذْنِ اذ زال نرمی کے ساتھ حروف رتویہ، بِإِذْنِ ربہم را موٹا، ربہم تو یہ میم اور میم کو ہم ملائیں گے. ربہم یہ میم ساکن کے رول ہیں. انشاءاللہ ہم میم کے رول ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، آگے کی کلاسوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ربہم من کل امر، من نون ساکن کے بعد کاف آنا، اخفا ہو رہا ہے. من کل امر تو را 2 زیر سکون کی حالت میں آ جائے گا، اس سے پہلے بھی سکون، اس سے پہلے زبر، تو را موٹا ہو جائے گا. سلام 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 سین سیٹی کی آواز آئے گی. سلام میم تنوین، میم کے اوپر تنوین ہو رہا ہے تو اس کے بعد حروف حلقی ہے تو یہاں اظہار ہوگا. سلام ہی حتی حروف حلقی ہے، حلق کے بیچ سے ہم اس کی آواز کو نکالیں گے جہاں سے آئین کو نکالا تھا. حتی تا کے اوپر سختی ہوگی، تا کے اوپر شد آ رہا ہے. حتی مطلع ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ تا کا مخرج ہمیں کس طرح سے نکالنا ہے. تا کے اوپر اگر سکون ہے تو اس تا کو ہم موٹا بھی کریں گے پلس جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. حروف خلخلا ہو رہا ہے. مطلع مت نہیں، مطلع الفجر، ابھی ہم نے عین کا مخرج بھی دیکھا، تو مطلع الفجر، فجر جیم حروف خلخلا ہے، جیم پر بھی ہم آواز کو جرک کریں گے، ایکو کریں گے. اب یہاں را کا مسئلہ ہے، را ساکن ہے، آواز کو سٹاپ کرنے کی وجہ سے آیت کو را سکون میں تبدیل ہو جائے گا. سکون سے پہلے سکون، سکون سے پہلے فتحہ یعنی زبر، تو را تفخیم کریں گے. سلام ہی حتی، دیکھیں یہ ہا اور یہ ہا میں فرق ہے. یہ ہا حروف حلقی ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے، جبکہ اس کو ہم ڈیپ تھروٹ سے نکالیں گے، اس کو ہم بیچ کے تھروٹ سے یعنی مڈ تھروٹ سے نکالیں گے. ہیا شتا، ہی شا، ہی شا شتا مطلع الفجر، مطلع الفجر. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ القدر کی تجوید ہوئی الحمدللہ. آپ لوگوں کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے الف اور حمزہ میں یا تا اور طا میں، اس کے مخرج میں؟ الحمدللہ کلیئر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ جو ہم ابھی تجوید کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کی جو کمپیریزن کر رہے ہیں، کیا یہ یوزفل ہے؟ ہاں الحمدللہ بہت بینیفیشل ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اگلی آنے والی کلاسز میں بھی اسی طرح کے ورڈز کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ٹیسٹ رکھیں گے، ٹیسٹ کے بعد باقی کی چیزیں کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.